من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں۔ اسی آیت کے تحت کثیر مفسرین اور محدثین اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ بے شک نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے جو نماز پڑھنے کے باوجود برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ ان کی نماز انہیں ان برائیوں سے روکتی کیوں نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کسی بندے کے ذہن میں یہ بات تو آ ہی نہیں سکتی کہ خدا نخواستہ قرآن مجید میں جو بات موجود ہے اس کے برعکس کوئی کام ہو؟ کسی بھی مسلمان کے ذہن میں یہ بات تو آ ہی نہیں سکتی۔ تو ایسا کیوں ہے کہ کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے باوجود وہ مختلف گناہوں بھرے مشاغل میں مصروف رہتا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین اور علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جب بندہ دیکھے کہ وہ خود نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں میں مبتلا ہے، وہ خود نماز پڑھنے کے باوجود مختلف گناہوں میں ملوث ہے، تو وہ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف نہ دیکھے بلکہ وہ اپنی نماز کی طرف دیکھے۔ اس لیے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ جب نماز کامل ہوگی تو کامل نماز انسان کو کامل بناتی ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں میں مبتلا ہے تو یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس کی نمازوں میں نقص ہے، کہیں نہ کہیں اس کی نماز میں کوئی خرابی ہے۔ اگر اس کی نماز کامل ہوتی تو بے شک بندے کو اس کی نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ یہی علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کامل ہوگی تو کامل نماز ہی بندے کو گناہوں سے روکتی ہے۔ مفسرین نے یہی ارشاد فرمایا، اور اس کی دلیل میں علامہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان فتم من الانصار یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یدع شیئا من الفواحش والسریقۃ الا رکبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا اور اس کے باوجود وہ گناہوں میں مبتلا رہتا اور چوری بھی کرتا۔ فذکر ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی گئی اور اس کا حال بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، نماز تو گناہوں سے روکتی ہے، یہ شخص نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں میں مبتلا ہے۔
فقال آپ نے فرمایا ان الصلاۃ ستنہاہ عن قریب، اس کی نماز اسے گناہوں سے روکے گی۔ فلم یلبس ان تابا وصلحت حالہ، پھر کچھ ہی وقت گزرا کہ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیے اور اس کا حال اچھا ہو گیا۔ تو جب صحابہ کرام نے دوبارہ اس کا حال بتایا، فقال آپ نے فرمایا، فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الم اقل لکم، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بے شک نماز گناہوں سے روکتی ہے، ان قریب اس کی نماز اسے گناہوں سے روک دے گی۔ مطلب کیا ہے کہ جب تک وہ گناہوں میں مبتلا تھا، وہ نماز کی تمام تر صحت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اور جب اللہ نے اس کے دل میں توفیق ڈالی اور اسے توبہ کا خیال آیا، گناہوں سے نفرت ہوئی، آہستہ آہستہ وہ نمازوں کے ارکان، نمازوں کے فرائض، نمازوں کے واجبات کی جانب توجہ دینے لگا، اور نماز کی تمام ارکان، تمام شرائط، تمام فرائض، تمام واجبات اور تمام سنن و مستحبات کا لحاظ رکھتے ہوئے جب اس نے نماز پڑھنی شروع کی، تو پھر یہ وقت تھا کہ اس کی نماز نے اسے گناہوں سے روک دیا۔ لہذا فقط نماز پڑھنا ہی مسئلہ کا حل نہیں ہے، کوئی بھی کام جب انسان کرے نا تو اسے مکمل طور پر دل سے جب تک نہ کرے، وہ اس کام کا 100% رزلٹ نہیں پا سکتا۔ جو بھی کام کرے اگر وہ دل سے کرے گا تو پھر اس کام کا رزلٹ اس کے پاس 100% آئے گا۔ اسی طرح جب انسان نماز دل سے، اور دل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام تر احکام کو سامنے رکھتے ہوئے، لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھے گا، تو بے شک نماز اسے فائدہ دے گی اور نماز اسے گناہوں سے روکے گی۔ لہذا نماز بھی پڑھیے اور نماز کے فرائض و شرائط پر بھی عمل کیجیے، اسے جاننے کی کوشش کیجیے۔ اسی وجہ سے ہم نے آج سے یہ سلسلہ شروع کیا کہ نماز کی کچھ فقہی مسائل بھی انشاءاللہ ہم دوران گفتگو اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے، تاکہ ہمارے جو نمازی بھائی ہیں انہیں نماز کے فضائل کے ساتھ ساتھ نماز کے مسائل کا بھی علم ہو جائے۔ اس لیے کہ جب تک نماز کے مسائل کا علم نہیں ہوگا تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز مقبول ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ٹوٹی پھوٹی نماز اور بے ترتیب نماز، بے ترتیب چیز تو انسانوں کو اچھی نہیں لگتی، جزائے کہ اللہ کی عظیم عبادت ہے۔ لہذا نماز پڑھیے اور ترتیب کے ساتھ پڑھیے۔ اب نمازوں کے حوالے سے چند خاص باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ فقہی مسائل تو نماز میں بہت ہیں اور اسے ہم ترتیب وار تفصیل سے بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ابتدائی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ نماز کی 6 شرائط ہیں اور 7 فرائض ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے لیے ان 6 شرائط کا نمازی کے اندر ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 7 فرائض کا بھی نمازی کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اور یہ شرائط اور فرائض یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ ان 6 شرائط اور وہ 7 فرائض میں سے ایک بھی اگر نمازی کی نماز سے نکل جائے، نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز مقبول نہیں ہوگی، اس کی نماز ختم ہو جائے گی، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہذا جب ایسا ہے، اسی وجہ سے فقہاء کرام نے انہیں سب سے پہلے بیان کیا۔ اب وہ 6 شرائط جو نمازی کے لیے ضروری ہیں وہ سمجھ لیجئے۔ نمبر 1 طہارت، یعنی پاک ہونا، پاکیزگی اختیار کرنا۔ طہارت کا معنی یہ ہے کہ نمازی کا جسم پاک ہو، اس کا لباس پاک ہو، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ ابھی ابتدائی طور پر اتنا ہی رکھیے، پھر ہر ایک کے لیے الگ الگ کئی مسائل ہیں جن میں سے ہم خاص چن کے 2-3 مسائل بیان کر دیں گے تاکہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے اور سننے والوں کے لیے بھاری بھی محسوس نہ ہو۔ شرائط نماز میں سے سب سے پہلی شرط ہے طہارت، اور اس کے بعد ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے لیے جسم کا جو حصہ چھپانے کے لیے ہے وہ نماز میں چھپا رہے، اور عورت کے لیے جسم کا جو حصہ چھپانے کا ہے وہ نماز میں بھی چھپا رہے، اسے کہتے ہیں ستر عورت۔ اس کا بھی بیان انشاءاللہ تفصیل سے آگے آئے گا۔ تیسرا ہے استقبال قبلہ، تیسری شرط ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نمازی کا رخ
قبلے کی جانب ہو، اگر دائیں بائیں ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط ہے وقت، اس لیے کہ خود قرآن مجید کی آیت ہے نا، ان الصلاۃ تنہا عن ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ظہر کی نماز آپ عصر میں پڑھ لیں تو نماز ہو جائے، وہ قضا ہوگی۔ عصر کی نماز آپ مغرب میں پڑھیں تو ہر نماز اس کے وقت میں پڑھنا ہی یہ شرط ہے۔ اگر وقت نہیں پائی، اگر وقت نہ ہو، اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ ظہر سے پہلے اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ ظہر کے وقت کے نکل جانے کے بعد اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی تب بھی نماز آپ کی ادا نہیں ہوگی، وہ قضا کے ساتھ ادا ہوگی۔ اس وجہ سے شرط ہے۔ پانچواں شرط ہے نیت۔ جس طرح ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، اسی طرح نماز کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ اور نیت یہ ہے کہ ہر شخص جو بھی نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کی نیت اپنے دل میں خیال کر لے، زبان سے نیت کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور نیت کا ادنا درجہ فقہاء کرام نے یہ بیان کیا کہ نماز پڑھنے کے بعد جب کوئی آپ سے پوچھے آپ نے ابھی کون سی نماز پڑھی ہے تو بغیر تأمل کے آپ بتا دیں کہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے، یہ نیت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، جب نماز پڑھنے کے بعد کسی نے پوچھا تو آپ سوچنے لگے کہ میں نے کون سی نماز پڑھی ہے، عصر، مغرب، عشاء کون سی پڑھی، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت مکمل نہیں تھی۔ تو نیت کا ادنا درجہ فقہاء کرام نے یہ بتایا کہ نماز پڑھنے کے بعد جب کوئی آپ سے پوچھے آپ نے کون سی نماز پڑھی، آپ جھٹ بتا دیں کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز پڑھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ یہ شرائط نماز میں بھی ہے اور فرائض نماز میں بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا، یہ تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ نماز میں یہ 6 شرائط ہیں۔ جس طرح فرائض کا جاننا ضروری ہے اسی طرح شرائط کا جاننا بھی ضروری ہے۔ جس طرح فرائض میں سے ایک فرض نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، ایسے ہی شرائط میں سے ایک شرط نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ تو پھر ذہن میں خیال آتا ہے جب دونوں کا حکم ایک ہی ہے تو نام الگ الگ کیوں ہے؟ ایک کو آپ نے شرائط کہہ دیا اور ایک کو فرائض کہہ دیا، دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ ان کے بغیر ایک بھی اگر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو جب دونوں کا حکم ایک ہی ہے تو پھر نام الگ الگ کیوں ہے؟ تو ایک باریک سا فرق ہے شرائط اور فرائض میں۔ شرائط عمل سے پہلے ہوتا ہے اور فرائض عمل کے اندر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے جتنی شرائط گنوائی ہیں نا، یہ سب نماز کے باہر ہیں۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ سب نماز کے باہر ہیں۔ اب اور جو فرائض ہیں وہ نماز کے اندر ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں فرائض کہتے، ورنہ حکم دونوں کا ایک ہی ہے۔ اب فرائض بھی آپ جان لیجئے، پہلے ہم یہ فہرست بتا دیں گے، پھر اس کے بعد تفصیل سے انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ شرائط نماز کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا کہ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ اور فرائض نماز میں سے فرائض نماز 7 ہیں، اب وہ بھی گن لیجئے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، اور نمبر 7 خروج بسنعہ۔ اب یہ خروج بسنعہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم جب اس کی تفصیل میں آئیں گے تو تفصیل بتائیں گے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ شرائط نماز میں سے 6 ہیں اور فرائض نماز 7 ہیں، ان میں سے ہر ایک کے متعلق قیل و قال موجود ہیں۔ تو ہر نشست میں ہم باری باری ایک ایک کے متعلق جو خاص خاص باتیں ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ایک فضیلت بیان کر دیں گے، پھر اس کے بعد خاص خاص فضائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ فقط یہی سمجھ لیجئے اور سیکھ لیجئے اور یاد کر لیجئے کہ نماز میں 7 شرائط ہیں، نماز میں 6 شرائط ہیں اور 7 فرائض ہیں۔ اب وہ آپ ترتیب بار گنتی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔